ایمان مزاری اور علی وزیر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے۔ ایمان مزاری بالکل آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے، شیری مزاری صاحبہ جو کہ پچھلی حکومت میں وفاقی وزیر رہ چکی ہیں، ان کی یہ صاحبزادی ہیں اور جو الزامات ان کے اوپر لگے ہیں بغاوت، دھمکانے اور اشتعال دلانے کے کیسز میں دونوں ملزمان کو اسلام آباد کی عدالت میں آج پیش کیا گیا تھا۔ بڑی ڈسٹرب نظر آئیں، اوبیسلی والدہ ہیں اور ان کی دختر ہیں وہ، تو شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ جذباتی بھی نظر آئیں اور ان کی طرف سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہتی اور ان کی بیٹی کا اس طرح کا کیس ہے، اور میرے خیال میں بخاری صاحب کافی خطرناک قسم کے جو ایلیگیشنز ہیں وہ ان کے اوپر لگائے گئے ہیں، اور اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے ٹویٹس دیکھتے ہیں، جس طرح کے وہ نعرے بازی کرتی ہیں، تو وہ تو بڑی خطرے کی طرف خود ہی جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ جس جلسے کی وجہ سے یہ ایکشن ان کے اوپر انیشیٹ ہوا ہے، وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں اور ان کی تقاریر سنیں تو اس میں بے پناہ دفعہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے۔ آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے، جمہوری اداروں میں، جمہوری ملکوں میں آپ کی رائے کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ہر چیز کی ایک اپر لمٹ ہے۔ آپ جب اس کو کراس کر جاتے ہیں تو پھر آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایکشن انیشیٹ کیا جائے۔ جس قسم کی سپیچز جو ہیں علی وزیر صاحب نے اور خود یہ ایمان مزاری صاحبہ نے کی ہیں، اس کے اوپر کوگنیزنس تو بنتی ہے، اس پر تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایک جمہوری معاشرے میں حق ہوتا ہے آپ کو اپنے اختلاف کے اظہار کا اور احتجاج کا، اس لیے رولنگ ایلیٹ کو بھی چاہیے کہ ٹالرنس کا مظاہرہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اگر آپ اتنے سنگین اور خوفناک ایکشن لینا شروع کر دیں گے تو یہ معاشرہ ڈکرے کرے گا، اس سے کوئی بہتری تو آنے کی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ مشورہ تو دے نہیں سکتے ایمان مزاری کو کہ وہ بیہیو کریں یا وہ کسی لمٹ میں رہیں، کیونکہ وہ ایک وائلنٹ خاتون ہے، وہ اپنی ماں کے بھی قابو میں نہیں ہے اکثر اوقات۔ اچھا بخاری صاحب، کچھ دن پہلے تک جب یقیناً آپ کو یاد ہوگا شیری مزاری صاحبہ گرفتار ہوئیں، اس کے بعد وہ واپس آئیں، پھر جس طرح سے پریس کانفرنس کی، مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ جو آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ اس وقت حالات بہتر نہیں ہیں تو آپ کو چپ کر جانا چاہیے، پھر وہ روتی بھی ہمیں نظر آئیں اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان تھی، تو مجھے لگا کہ شاید ان کی وجہ سے ان کی والدہ جو ہیں وہ بالکل ہٹ کے بیٹھ گئی ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کی طرف سے اس طرح کی چیزوں کا ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے، ایک تو بڑی عجیب و غریب الائنس ہے یہ، یعنی پی ٹی ایم کے فورم سے بولنا جبکہ یہ اس کی رکن بھی نہیں ہے، تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا، میں ایز اے انڈیپینڈنٹ سٹیزن آف پاکستان یہ کہوں گا کہ ہر چیز کی، ہر احتجاج کی، ہر اظہار رائے کی ایک لمٹ ہے۔ ریاست میں رہتے ہوئے آپ کو ریاست کے قوانین کی، ریاست کے نارمز کی اوبیڈینسی کرنی پڑتی ہے، اور یہ سپیچ جس کا میں نے حوالہ دیا آپ کو، آپ نے بھی دیکھی ہے وہ ویڈیو، میں نے بھی دیکھی ہے، وہ کافی پرووکیٹو ہے۔ صحیح۔ اچھا، شیری مزاری صاحبہ کو بھی آج ہم نے کافی دل برداشتہ دیکھا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ایک ہی دفعہ زہر دے دو، تو یہ کافی سخت سٹیٹمنٹ تھا ان کی طرف سے۔ دیکھیں، شیری مزاری جانی جاتی ہیں اپنے ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، وہ ہر معاملے میں آخری حدوں کو چھو جاتی ہیں۔ غصے والی خاتون ہے، غصہ انہیں آ جاتا ہے۔ ہماری وہ چونکہ فیلو جرنلسٹ بھی رہی ہیں، وہ نیشن کی ایڈیٹر تھی جن کو میں نے ریپلیس کیا تھا جب انہوں نے سیاست جوائن کر لی، تو ویسے ڈھنگ کی خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، بڑی ویژن والی خاتون ہے، وہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی اس کی بھی ہیڈ رہی ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ ایک ماں بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس سب کچھ کے باوجود۔ اچھا بخاری صاحب، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ابھی ہم نے کافی اس کے اوپر بات کی ہے، پہلی خصوصی عدالت میں پہلا مقدمہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، 4 روزہ جسمانی ریمانڈ آج منظور ہوا ہے۔ بات اب نکلی ہے تو دور تلک جائے گی۔ شاہ محمود قریشی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عدالت کا قیام جو ہے یہ اسی پارٹی کے صدر صاحب کی نااہلیت کہہ لیں آپ، بے عملی کہہ لیں آپ، اس کو کوئی بھی نام دے لیں، وہ چونکہ قانون بن گیا اور اس قانون کے تحت یہ عدالت قائم ہونا نیچرل بات تھی، یہ ہونا ہی تھا۔ تو اب اس کو آپ سراہیں گے تب بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو آپ نہ سراہیں کیونکہ یہ قانون ہے، ملکی قانون ہے نا، اس کا آپ کو احترام تو کرنا پڑے گا۔ تو اس کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور یہ کارروائی جو ہے یہ اٹ از جسٹ اباؤٹ دا اسٹارٹ، یہ آگے تک جائے گی۔ بہت ساری گرفتاریاں ہونی ہیں ابھی، ہم نے خبر سنی تھی یہ کہ اسد عمر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی ہم نے سنا ہے کہیں سے کہ کوئی اس کی کلیریفیکیشن آئی ہے کہ وہ اریسٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یہاں تک رکے گی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بہت سارے لوگ آلریڈی ٹرائی ہو رہے ہیں ملٹری کورٹس میں، آپ کو پتہ ہے نا۔ صحیح۔
تو جب یہ قانون بن جائے گا. اچھا دوسرا جو اس کی گرفت آئے گی سب سے زیادہ وہ ہے فوج کے ریٹائرڈ جرنلز جو پی ٹی آئی کے پروپیگنڈسٹ بن گئے تھے, جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے فوج کی ہی تذلیل اور تضحیک کا باعث بن رہے تھے. یہ قانون اس گرفت کو بھی مضبوط کرے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ جو سینسٹیو پوزیشن پر رہے ہوئے لوگ ہوں گے وہ 5 سال تک سیاست میں ویسے حصہ نہیں لے سکتے. جو ان رازوں کا یعنی انکشاف کریں گے جو سیکریٹ ایکٹ کے تحت آتی ہیں ان کو بھی 2 سال کی سزائیں ہوں گی. پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, لیکن یہ سارا کچھ جو ہے اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ صدر صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے اس قانون کو پاس کیا, چاہے اس کو تاخیر کر کے, چاہے اس کے اوپر کسی رد عمل کا اظہار نہ کر کے, اور اس کی پرائس جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ہمدردوں کو پے کرنی پڑے گی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح. اور خان صاحب کے حوالے سے جو ہیں وہ کیسز یقیناً آپ کو پتہ ہے, اچھی خبر جیل سے یہ آئی ہے کہ ان کی سہولیات کو بہتر کر دیا گیا ہے. دیکھیے ان کو بہت زیادہ اعتراض تھا. ایک تو یہ کہ ان کو وہاں سی کلاس میں رکھا ہوا تھا جو کہ بالکل ٹھیک ہے, اور پھر وہاں جیل کی اتھارٹیز نے وہاں بی کلاس کا ایک ماحول بنایا ہے, ایک بیرک سے دوسری بیرک میں شفٹ کر کے ان کی سہولیات بہتر کی ہیں. ان کو باہر نکلنے دیتے ہیں, وہ باہر واک کرتے ہیں, وہ ان کو جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے بی کلاس کی وہ کہتے ہیں, جیل کی اتھارٹیز کہتی ہیں کہ وہ ہم نے ان کو مہیا کر دی ہیں. اچھا. اور یہ میرے خیال سے یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ کر بھی دینی چاہیے تھی. اب ان کو 2-3 مطالبے ان کے اور ہیں. ایک یہ ہے کہ جی ان کو گھر کے کھانے کی اجازت دے دی جائے, لیکن ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ان کو اب گھر کا کھانا ملنے لگ گیا ہے. دوسرا ایک اور جو مطالبہ تھا ان کا یہ کہ جی ان کے عزیز و اقارب کو ملنے دیا جائے ان سے. میرے خیال سے وکلا کی ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں, ان کی بیگم صاحبہ بھی ملائی ہیں, تو اس معاملے میں بھی میرا خیال ہے کورٹ نے ریلیف دیا ہے ان کو کہ ان کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے اپنے وکلا وغیرہ سب سے. صحیح. تو یہ ہے صورتحال. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اچھی خبر آئی تو بری خبر بھی آئی, وہ یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کی جو درخواست تھی اس کو اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا. تو یہ تو اچھی خبر نہیں ہے ان کے لیے, کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کا کیس لگا بھی ہوا ہے تو اس کے بعد پھر آئین ممکن ہے کہ اگر وہاں سے ریلیف مل بھی جاتا تو وہ کسی اور ہاں میرے خیال سے ان کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا ہے. یہ ماننے والی بات ہے میرا خیال ہے. اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ اب یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے بعد ایک نئی مصیبت میں جان ان کی پھنسی ہے, اور بہت سارے مقدمات اور بھی ہیں. توشہ خانہ کا کیس بھی دوبارہ لگ گیا جیسا آپ کہہ رہی تھی سپریم کورٹ میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے ہر لحاظ سے. صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو میرے خیال سے یا عدالتیں فیصلہ کریں گی یا آنے والے دنوں میں ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور شخصیت ہیں وہ ان کا ذکر بھی بہت ضروری ہے, وہ ہے پرویز الہی صاحب. دیکھیں ہم نے اپنے پروگرام میں بہت مرتبہ کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کا تعلق ایک بہت پرانے سیاسی گھرانے سے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ 2 دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں, 1 دفعہ اسپیکر رہ چکے ہیں, اور وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو ہمارا ہمیشہ سے یہ مطالبہ بھی تھا, خواہش بھی تھی کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے. لیکن جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے الٹیمیٹلی اب عدالت نے ان کی رہائی کے آرڈر کر دیے. ریلیف تو بڑا ملا ہے لیکن وہ ایکچولی مل پائے گا. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا وہ اس کے نتیجے میں گھر بھیج دیے جاتے ہیں یا ان کے خلاف جس طرح کے ہو رہا ہے پہلے سے ان کے خلاف بھی کوئی اور کیس قائم ہو گئے ہیں. جس طرح عمران خان صاحب کو اگر عدالت ریلیف دے دیتی ہے توشہ خانہ میں, ان کو بری کر دیتی ہے, تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت پہلے سے ڈال دی گئی. نہیں وہاں پہ تو ایک لمبی لسٹ ہے نا, وہاں پہ تو گرفتاری جو ہے وہ نہیں, اسی طرح سے لمبی لسٹ ادھر بھی ہے. پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی مقدمات پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں, اور توقع یہ کرنی چاہیے کہ ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے ان کے ساتھ. اب وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو فزیکل حالت ہے وہ بھی کوئی بہت ٹھیک نہیں ہے, وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ہم پھر ایک مرتبہ یہاں سے مطالبہ کر دیتے ہیں کہ سینئر پولیٹیشنز جو ہیں ان کے ساتھ میرے خیال سے بہتر رویہ روا رکھنا چاہیے. صحیح. اچھا اب یہ پارٹی کے صدر ہیں پرویز الہی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بعد کرتا دھرتا تھے, تو اب یہ تینوں حضرات ہی نہیں ہیں موجود باہر, تو کون دیکھ رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی بنیادی طور پر تو لاوارث ہو گئی ہے.
میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پارٹیاں پرسنالٹی کلٹ پہ بنتی ہیں وہ اپنے لیڈر کے بعد شیٹر ہو جاتی ہیں. ہمیشہ ہوا ہے یہ. آج بھی آپ دیکھ لیں, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بھٹو صاحب تھے تو پیپلز پارٹی تھی, بے نظیر تھی تو پیپلز پارٹی تھی, نواز شریف صاحب ہیں تو مسلم لیگ ہے, حالانکہ بہت سارے شہباز شریف صاحب ہیں, مریم نواز ہیں, لیکن بنیادی طور پر پارٹی جو ہے وہ اپنے کریٹر کے ساتھ ہی چلتی ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب بھی جیل میں ہیں, جو وائس پریزیڈنٹ ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ, وہ بھی جیل میں ہیں, اور پرویز الہی صاحب جو صدر ہیں ان کی بھی جان چھڑتی ہے, ابھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہی ہے. اگر وہ آئیں گے تو کیا وہ پارٹی کی قیادت کر پائیں گے کہ نہیں, کیونکہ ان کی پارٹی میں پذیرائی کے حوالے سے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. ویسے who is next in line, مطلب اگر ٹیم مطلب کچھ اسٹریٹجی تھی پارٹی کی کہ تینوں لوگ بھی ایڈمنسٹریٹو طور پر تو عمر ایوب صاحب دیکھ رہے ہیں اس کو, اچھا, لیکن اگر پرویز الہی صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو وہ تو پارٹی کے صدر ہیں, اور صدر بھی ان کو خان صاحب نے بنایا تھا, کسی اور نے نہیں بنایا تھا. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پارٹی کس طرف جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں بہرحال ان کے ساتھ بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتر, کہا جا رہا ہے کہ ذاتی معالج کی اجازت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو دے دی گئی ہے, گھر والوں سے ملاقات کی اجازت جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہے. تو یہاں پر بھی چیزیں ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اگر ان کو ریلیف مل گیا تو پھر میرے خیال میں ان کو ایکچولی مل جانا چاہیے.